حالات میرے بھائیوں کدھر جا رہے ہیں؟ ہر دن ایک مسئلہ آ رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، اور ہر گھر میں پریشانیاں ہے کہ بہنویا یا خدا نخواستہ سالی کے ساتھ زنا کی، دیور اٹھا اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کی، سسر اٹھا اپنی بہو کے ساتھ زنا کی۔ بھائی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج کل ہم اتنے ظالم کیوں بنے ہیں؟ مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے، ہمیں پردہ نہیں ہے، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم، یہ پورے آیات ہے، پردے کے آیات نازل ہوئی ہے، اور بھی آیاتیں بہت زیادہ ہے۔ دیور کا بابی کے ساتھ شرعی پردہ ہے۔ کیوں؟ بابی اگر بھائی مر گیا تو بابی کی نکاح دیور کے ساتھ جائز ہے۔ سالی کا بہنوی کے ساتھ شرعی پردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر بیوی مر گئی تو اسی بہنوی کا نکاح اسی سالی کے ساتھ عدت کے بعد جائز ہے۔ تو جس شخص کی جس عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، خلاصہ اسلام میں یہ ہے، اسی شخص کی اسی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے بغیر پردے کے۔ آج کل میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے؟ داماد آ رہا ہے گھر میں، ساس کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کی پردہ نہیں ہے، تو وہ سالی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، اکٹھے کھانے پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ گناہ ہے۔ ہم کیوں اپنے بڑوں کو نہیں، اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں؟ گھر کے سربراہ کیوں اپنے بچوں کو مسائل نہیں سکھاتے ہیں؟ اس وجہ سے مسائل خراب ہے۔ کزن آ جاتا ہے گھر میں، اس کے پردہ شرعی پردہ ہے، کزن کی اپنے چاچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، شرعی پردہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہوا ہے۔ ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہمارے بھائی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے اس نے مجھے بہن بنایا ہوا ہے، کوئی عورت کہتی ہے اس نے مجھے بہن بنایا ہوا ہے اور یہ میرے بھائی ہے۔ یار منہ بولے بھائی، اسلام میں اس کو وراثت ملا ہے؟ نہیں ملا، ناجائز ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ خلاصہ یہ، جس شخص کی جس عورت کے ساتھ، جس لڑکے کی جس لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسلام میں بالکل منع ہے۔ اس لیے ہم یہ کرتے نہیں ہے، تو سالہ بہنوی کے ساتھ، بہنوی سالے کے ساتھ، داماد میرے بھائیوں خدا نخواستہ ہر مسئلہ ہر جگہ سسر اٹھتا ہے، بہو کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ یہ اسلام سے دوری ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر گھر کی سربراہ کے لیے چاہیے کہ اپنے گھر کے ماحول بنائے، اپنے بچوں کو پردہ سکھائے، شرعی پردہ کرے، تاکہ ان مسائل، ان پریشانی کی روک تھام ہو جائے۔